پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. انشاءاللہ خداوند عالم آپ تمام مومنین کی اور عزیزان کی عبادت و بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گزشتہ ہماری گفتگو رسول گرامی اسلام کی اس دعا کے حوالے سے کہ جب ماہ مبارک رمضان کا چاند آپ نے دیکھا تو آپ نے خدا کے حضور دعا کی، اور من جملہ وہ مقامات کے جہاں پر دعا کرنا مستحب ہے، اور وہ عند رؤیت الہلال، کہ جب انسان نیا چاند دیکھے اور نیا چاند جب طلوع کرے تو اس صورت میں انسان دعا کرے. تو رسول گرامی اسلام کی جانب سے مختلف دعائیں منقول ہیں، مفصل دعائیں بھی ہیں اور مختصر دعائیں بھی. یہ دعا جو آپ عزیزان کی خدمت میں پہلے تلاوت کی کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی، کہ اس دعا میں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم سے 7 چیزوں کی دعا کی کہ خداوندہ ہمیں سب سے پہلے امن کو مانگا، اور گزشتہ ہم نے بیان کیا کہ امن اور امنیت بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر امن اور امنیت نہ ہو تو انسان کا دین خطرے میں ہے، اور انسان کی عبادات اور انسان کے وہ اعمال وہ بھی خطرے میں پڑتے ہیں. اور دوسری چیز جو خداوند عالم کے حضور طلب کی وہ ایمان، اور اس حوالے سے ہم نے ایمان کے حوالے سے بھی گفتگو کی. تیسری دعا والسلامتی، کہ خداوند عالم سے سلامتی کی دعا کی کہ خدایا ہمیں سلامتی عنایت فرما. اور یہ سلامتی بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور یہاں سلامتی سے مراد شاید لفظ سلامتی بولنے سے ایک معنی انسان کے ذہن میں آئے سلامتی جسمانی لحاظ سے انسان وہ سالم ہو، یہ بھی سلامتی ہے، لیکن یہاں سلامتی کا مفہوم وسیع ہے، اور وسیع مفہوم میں رسول گرامی اسلام نے یہ دعا مانگی کہ فقط سلامتی جسمی اور جسمانی سلامتی فقط جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ سلامتی کا وسیع اور عام مفہوم کہ جس میں انسان کے تعلقات سالم ہونے چاہیے، یہ بھی سلامتی ہے. سلامتی ایمان ہے، سلامتی عقیدہ ہے، انسان کا عقیدہ سالم ہو، انسان کا ایمان سالم رہے. تو آج کے دور میں آپ ملاحظہ کریں کہ بہت سارے روابط نے ضوابط کی جگہ لے لی ہے، بس ہمارے وہ روابط سالم نہیں رہے، جو ضابطے تھے وہ رابطوں میں تبدیل ہو گئے. آپ ملاحظہ کریں کہ آج گلی کوچوں کے روابط کس قدر وہ بڑھ گئے ہیں، اور جس کے نتیجے میں خاندان کا نظام تباہ ہو رہا ہے. تو یہ سلامتی جو ہے وہ باقی نہیں رہی. تو خداوند عالم سے سلامتی کی دعا، جہاں پر انسان اپنے جسم اور وجود کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے،
اپنی روح کے لیے سلامتی کی دعا کرے، اپنے دین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے اور اپنی ضوابط کے لیے کہ جو مضبوط ضوابط ہیں ان کے لیے انسان سلامتی کی دعا کرے۔ اسی طرح کلام میں سلامتی ہونی چاہیے، انسان کی کلام سالم ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی کلام میں وہ بدگوئی ہے، فحش ہے، ناسزا ہے، کلام ان کی سالم نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی فکر و اندیشہ انسان کا سالم ہونا چاہیے، کیونکہ فکر شیطانی وہ انسان پر کبھی انسان پر حاوی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ کلام میں جس طرح سلامتی ہے، اسی طرح انسان کی قلم میں سلامتی ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں قلم ہے اور لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا سلامتی، وہ فکری سلامتی ہو، عقیدتی سلامتی ہو، روحی سلامتی ہو، کلام کی سلامتی ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی جانب سے۔ لہذا خداوند عالم سے رسول گرامی اسلام نے سلامتی کی دعا مانگی، اور آپ ملاحظہ فرمائے سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں کہ خداوند عالم نے 2 بزرگ پیغمبران الہی کی جانب سے 3 قسم کی سلامتی کی ضمانت دی ہے، اور سلامتی کا مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بھی 3 سلامتیوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی 3 سلامتیوں کا خداوند عالم نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ اس آیہ کو ملاحظہ کریں، السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ 3 سلامتیاں خداوند عالم سے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے، خداوند عالم نے ضمانت دی ہے حضرت عیسیٰ کو 3 قسم کی سلامتیوں کی۔ تو پہلے فرمایا السلام علی، مجھ پر، یعنی سلامتی ہو مجھ پر، سلام اور سلامتی ہو یوم ولدت، یعنی میں سالم متولد ہوا ہوں۔ سلامتی کا معنی آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ میں سالم متولد ہوا ہوں، اور انسان کی ولادت سالم ہونی چاہیے۔ انسان کی ولادت وہ لقم حرام سے نہ ہو، انسان کی ولادت گناہ سے نہ ہو، فحشاء سے نہ ہو، اور لہذا اور یہ سلامتی انسان کی ولادت کا سالم ہونا، یہ انسان کے والدین سے مربوط ہے، انسان کے ماں باپ سے مربوط ہے کہ وہ بچے کو آیا سلامتی کے ساتھ اس مرحلے تک پہنچاتے ہیں یا وہ غیر سلامتی کے ساتھ، لہذا یہ والدین سے مربوط ہے۔ تو یہاں پر وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ میرا باپ نہیں ہے، اگرچہ میری ماں پر تہمت لگائی گئی ہے، اور اگرچہ لوگوں کے لیے اس چیز کا وہ یقین کرنا اور اس چیز کو ماننا عجیب ہے کہ ایک بچہ بغیر والد کے اور بغیر کسی زوج کے متولد ہو، یہ لوگوں کے لیے عجیب تھا۔ لہذا خود حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو جان لو، والسلام علی والسلام علی یوم ولدت، میری ولادت سالم ہے اور میں سلامتی کے ساتھ متولد ہوا ہوں۔ اور پھر فرمایا و یوم اموت، میری موت بھی سالم ہے۔ عزیزاً یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ممکن ہے کہ کسی کی ولادت سالم ہو لیکن موت سالم نہ ہو، موت سالم نہ ہو۔ اور کتنے لوگ وہ دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی موت سالم نہیں رہی، اور اس دنیا سے وہ غیر سالم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور یہ سلامتی یوم اموتو، موت کی سلامتی، یہ انسان کے خود اپنی اختیار میں ہے کہ کیا وہ اپنی موت کو ایک سالم موت قرار دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ انسان نے اس دنیا سے تو جانا ہے، تو وہ کس طرح کی موت جو ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، سالم موت یا غیر سالم موت۔ لہذا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری موت بھی سالم ہے، اور پھر تیسرا جملہ فرمایا و یوم ابعث حیا، کہ جس دن میں محشور ہوں گا تو میں سالم محشور ہوں گا۔ عزیزاً یہ مسئلہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے ہیں، جنہوں نے ناحق کھایا ہے، جنہوں نے راہ ہدایت کو چھوڑ کر راہ انحراف کو اختیار کیا ہے، ان کی موت ان کا مبعوث جب ہوں گے قیامت کے دن اور محشور ہوں گے، وہ سالم محشور نہیں ہوں گے۔
انسان کے مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے دو چیزوں کے۔ پہلی چیز، جو انسان نے نیک اعمال انجام دیے ہیں اور اپنی زندگی کے بعد کے لیے بھی کچھ اس نے ایسے اعمال انجام دیے ہیں کہ جن کا اثر اس کے مرنے کے بعد اور اس کی موت کے بعد بھی ان کا اثر جاری ہے، اور وہ ثواب اور وہ آثار مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتے رہیں گے۔ اس لحاظ سے انسان کا نامہ اعمال کھلا ہے۔ اور اسی طرح انسان نے جو برے اعمال کیے ہیں، جن برے اعمال کی بنیاد رکھ کے وہ گیا ہے، اور جن لوگوں نے اس برے اعمال پر عمل جو کرے گا، خوب نہ انسان کا نامہ اعمال کھلا ہے اور وہ برائی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی۔ اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو اسلام میں ایک سنت حسنہ کی بنیاد رکھے، وعمل بہا بعدہ، اور اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل ہو، کتب لہ مثل اجر من عمل بہا، تو جو بھی عمل کرے گا اس عمل کا ثواب اس بنیاد رکھنے والے شخص کو بھی وہ ثواب دیا جائے گا، ولا ينقص من اجورہم شیء، اور جن لوگوں نے دنیا میں اس پر عمل کیا ہے ان کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ثواب جنہوں نے عمل کیا ہے، کسی شخص نے مسجد بنائی ہے، کسی شخص نے کوئی وہ امور خیریہ میں سے کسی امر خیر کو انجام دیا ہے، تو جو لوگ بھی اس پہ عمل کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے، خوب ان کو ثواب ملے گا، تو ان کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا، اور اتنا ہی ثواب خداوند عالم اس عامل کو اور اس شخص کو عنایت فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جس نے کسی برائی کی بنیاد ڈال کر اس دنیا سے چلا جائے، وعمل بہا بعدہ، اور بعد میں لوگ اس پر عمل کریں، کتب علیہ مثل وزر من عمل بہا ولا ينقص من اوزارہم شیء، تو جو اس برائی پہ عمل کریں گے، جو گناہ ان لوگوں کو ہوگا، اتنا ہی گناہ اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ لہذا انسان جب قیامت میں محشور ہوگا تو انسان دنیا میں ہی اس طرح عمل اور کردار انجام دے کہ وہ سالم محشور ہو۔ تو 3 سلامتیاں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر وہ کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سورہ مریم آیہ نمبر 33۔ چوتھی دعا جو رسول گرامی اسلام نے خداوند عالم سے مانگی، والاسلامی، خدایا ہمیں وہ اسلام عنایت فرما۔ اسلام عزیزاً، اسلام یعنی تسلیم محض خداوند ہونا، خداوند عالم کے سامنے تسلیم محض ہو جانا، سر تسلیم خم کرنا۔ مسلمان کون ہے؟ وہ عرض کریں گے اسلام کا معنی کہ جو شہادتین کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے، اور اس کی جان، اس کا مال، اس کی ناموس محفوظ ہے اور محترم ہے، اور کسی شخص کو مسلمان کی جان و مال و ناموس کی جانب تعرض کرنے کا حق نہیں ہے۔ لہٰذا رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں والمسلمون من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ مسلمان پس جو امر الہی کی اطاعت کرے اور نہی الہی کو، جن چیزوں سے خداوند عالم نے روکا ہے اس سے رکے، اور یہ اسلام کا درجہ ایمان سے پہلے ہے، اور ایمان وہ بالاتر ہے اسلام سے۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ دنیا میں کتنے جو ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ ان میں کتنے ہیں؟ مومن کم ہے۔ ایمان کا درجہ اسلام کے بعد ہے، پہلے اسلام پھر ایمان۔ البتہ اسلام کے دو معنی ہیں، ایک اسلام کا معنی وہی اقرار شہادتین، اظہار اسلام اور اقرار شہادتین، جو شخص شہادتین کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے، یہ اسلام کا ایک معنی۔ اسلام کا ایک دوسرا معنی ہے یعنی انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ خداوند عالم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، تسلیم محض، یہ اسلام کا دوسرا معنی۔ اگر ہم اسلام کو وہ پہلا معنی ملاحظہ کریں
یعنی اقرار شہادتین، تو یہ اسلام وہ ایمان سے پہلے ہے۔ اور اگر ہم اسلام کے دوسرے معنی کو دیکھیں تو یہ اسلام کا یہ دوسرا معنی ایمان کے بعد ہے، اور اس اسلام کا یہ دوسرا اسلام اپنے دوسرے معنی کے اعتبار سے ایمان سے بھی بالا تر ہے۔ جناب مرحوم علامہ طباطبائی نے اس نقطے کو اپنی کتاب تفسیر المیزان میں جو ہے وہ بیان فرمایا کہ اسلام اگر تسلیم کے معنی میں ہو کہ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے سامنے تسلیم ہو جائے، خوب یہ اسلام کا یہ معنی ایمان سے بالا تر ہے۔ تو یہاں پر خداوند عالم سے رسول گرامی اسلام نے اسلام کا تقاضا کیا کہ وہ تسلیم محض ہونے کا، خدایا کہ ہمیں وہ تسلیم محض اپنے حکم کے سامنے تسلیم محض قرار دے، اور وہ اسلام اور وہ تسلیم واقعی ہم سب کو عنایت فرما۔ اور عزیزان، یہ نہایت اہم چیز ہے، اور ہم تاریخ میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ بعض افراد کہ جن کے لیے دین اور اسلام وہ ایک حیاتی مسئلہ تھا ان کے لیے، اور دین اسلام کو پورے وجود سے انہوں نے قبول کیا۔ تاریخ میں آپ ملاحظہ کریں کہ جب رسول گرامی اسلام مدینہ میں تشریف لائے، ہجرت کی آپ نے مکہ سے اور مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ کے انصار نے وہ مختلف چیزیں آپ کے حضور ہدیہ کیں، مختلف چیزیں لے کر آئے ہدیہ کرنے کے لیے۔ ایک خاتون، با ایمان خاتون، ام سلیم، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فقیر ہے، اور ایک فرزند ہے اس کا، انس بن مالک، جو 10 سال کا ہے۔ اس نے اپنے فرزند انس بن مالک کا ہاتھ پکڑا، رسول گرامی اسلام کی خدمت میں لائیں، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک فرزند ہے، اور یہ فرزند آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، یہ آپ کا خادم ہے اور آپ کا غلام ہے جو آپ کی خدمت کرے گا۔ اور جناب انس بن مالک 10 سال کہ مدینے میں رسول گرامی اسلام 10 سال کی تبلیغ آپ نے فرمائی، تو 10 سال حضر میں رسول گرامی اسلام کے ہمیشہ ہمراہ ہوتا تھا۔ اگرچہ خب تاریخی حقائق الگ ہیں کہ بعد میں یہی جناب انس بن مالک ہیں کہ جنہوں نے بار بار رسول گرامی اسلام کی زبان مقدس امیر المومنین کے فضائل کو سنا، لیکن بعد میں امیر المومنین کا دفاع نہیں کر سکے۔ جناب انس بن مالک دفاع نہیں کیا انہوں نے امیر المومنین کا، لیکن یہ ان کی ماں اس قدر باصفا اور پاکیزہ اور طاہرہ خاتون کہ ام سلیم کہ یہ انس بن مالک یتیم ہو چکے تھے، تو ان کے بہت سارے خاصگار تھے رشتہ لینے کے لیے آئیں، کہ ان میں سے ایک ان کے خاصگار کہ جناب ابو طلحہ انصاری، یہ خاصگاری کے لیے آتے ہیں، رشتے کے لیے آتے ہیں، اور کہا کہ میں جو مہر آپ چاہتی ہیں، ابھی جناب وہ ابو طلحہ انصاری ابھی مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، کہا کہ میں آپ کا جو مہر آپ قرار دیتی ہیں وہ مہر دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے ساتھ وصلت کریں، ازدواج کریں۔ جناب ام سلیم نے کہا کہ جو مہر میں معین کروں وہ دو گے؟ ہاں دوں گا۔ کہا کہ میرا مہر اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام قبول کرو تو میں ازدواج کے لیے آمادہ ہوں۔ اس قدر اسلام کے ساتھ محبت اور عشق۔ تو چوتھی چیز جو رسول گرامی اسلام نے طلب فرمائی وہ اسلام، اور پانچویں چیز، لہذا میں یہاں پر رک کر جو ہے وہ ایک اپنے عزیز نوجوانوں کی خدمت میں اور والدین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ ازدواج میں، نوجوانوں کی ازدواج میں جو اصل میلاک اور معیار دین نے قرار دیا ہے اس کی طرف ہمیشہ توجہ ہونی چاہیے۔ اگرچہ دوسرے ملاقات اور معیار وہ جس طرح کے عام طور پر انسان کے مد نظر ہیں، لیکن وہ نوجوان بیٹا یا بیٹی کا اخلاق، اس کا کردار اور اس کا دین اور اس کے عقائد اور افکار اور اندیشہ، اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور باقی جو معیارات جس کو ہم نے معیارات قرار دیے ہیں وہ شاید اس قدر ضروری نہ ہوں جس قدر وہ دین کا، اسلام کا اور اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونے کا جو ملاک ہے جو دین نے دیا ہے، وہ ہمیشہ انشاءاللہ وہ مد نظر ہوں۔ پانچویں چیز والعافیت المجللہ، البتہ یہاں پر عافیت وہ سلامتی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ عافیت کا درجہ وہ سلامتی سے بالاتر ہے، سلامتی سے بالاتر ہے عافیہ، کہ یہ دعائے
23 نمبر دعا صحیفہ سجادیہ کی کہ جس میں امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ جو دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ و البسنی عافیتک و جللنی عافیتک و حسنی بعافیتک و اکرمنی بعافیتک، عافیت کی دعا مانگی امام نے۔ چھٹی چیز ودفاع الاسقام، خدایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے سقم سے دور فرما، بیماری سے دور فرما، یعنی میں اس ماہ مبارک رمضان میں وہ مریض نہ ہوں تاکہ وہ تیری عبادت و بندگی کر سکوں۔ دیکھیں سقم اور مرض ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عام طور پر مرض کا لفظ اور کلمہ وہاں پر بولا جاتا ہے، اس کا اطلاق وہ جسمانی مرض اور روحانی مرض یعنی دونوں امراض پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے۔ لیکن سقم کا وہ استعمال عام طور پر جسمانی مرض پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کو بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر رسول گرامی اسلام وہ اپنے بدن کے لحاظ سے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ودفاع الاسقام، کہ میرا بدن صحیح و سالم رہے تاکہ اس ماہ مبارک رمضان میں تیری بندگی کر سکوں۔ اور آخری چیز فرمائی کہ وَالْعَوْنِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، خدایا مجھے توفیق عنایت فرما، میری مدد فرما، علی الصلاۃ نماز پر، نماز کی ادائیگی پر، والصیامی روزہ رکھنے پر، وتلاوت القرآن۔ عزیزان انسان اگر عبادات بجا لاتا ہے تو وہ خداوند عالم کی مدد سے ہے، وہ خداوند عالم کی عنایت سے ہے اور خداوند عالم کی توفیق سے ہے۔ ایسا وہ خیال نہ کرے کہ میں نماز جو ادا کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت ہے، دوسرے اعمال ہیں تو یہ میں خود انجام دے رہا ہوں۔ نہ، خداوند عالم کی توفیقات ہیں۔ اگر خداوند عالم توفیقات کو سلب کر لے تو انسان ان اعمال میں سے کسی عمل کو انجام دینے پر قابل نہیں ہوگا۔ لہذا خداوند عالم سے ہمیشہ وہ شکر کیا جائے اور دعا کی جائے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے تاکہ اس کی بارگاہ میں ہم وہ عبادت کر سکیں اور ان اعمال کو وہ ہم صحیح طور پر بجا لا سکیں۔ یہ تو اس دعا کے حوالے سے جو رسول گرامی اسلام نے ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں آپ نے جو دعا مانگی۔ دوسرا مطلب جو آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کرنا ہے کہ عزیزان ماہ مبارک رمضان میں خدا نے توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی، اور روزے کی اس قدر تاکید ہے، اس قدر ثواب ہے، اور آخرت میں اس قدر جزا کا جو خداوند عالم نے فرمایا اور آپ نے بھی مختلف روایات میں ملاحظہ کیا ہے، تو عزیزان یہ ثواب اسی طرح مفت میں نہیں ہے، اس کی شرائط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان صبح سے شام تک وہ بھوکا ہے، جس طرح کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی حدیث کے مطابق فرمایا کہ بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں جن کو شام فقط بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بھوک اور پیاس، روزہ جو ہے وہ فقط ان کا روزہ بھوک اور پیاس ہے، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات میں کہ نماز کے حوالے سے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور خدا کا وعدہ ہے کہ نماز انسان کو فحشاء و منکرات سے بچاتی ہے۔ تو اگر میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور فحشاء و منکرات میں مبتلا بھی ہوں اور ان کو انجام بھی دیتا ہوں، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں اس میں تھوڑے سے غور و فکر کی جائے، آیا یہ واقعاً میری نماز ہے یا نہ؟ نماز کی جو شرائط ہیں اس کے ساتھ انسان اگر بجا لائے تو اس صورت میں وہ آثار ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کے جو آثار ہیں یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر روزے کو اس کی اپنی شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے تو اس صورت میں وہ روزے کے آثار ظاہر ہوں گے۔ لہذا روزہ رکھنے کی صورت میں انسان کے اندر واضح تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر اس کا وہ روزہ نہیں ہے، اور جب روزہ نہیں ہے تو وہ آثار بھی ظاہر نہیں ہوں گے، تبدیلی آنی چاہیے۔ ہاں البتہ ایک تبدیلی جس کو ہم خود محسوس کرتے ہیں، خود بھی مبتلا ہوتے ہیں، کہ جو عام طور پر جو ایک تبدیلی آتی ہے کہ انسان سارا دن وہ روزے سے ہے اور بھوک اور پیاس سے ہے، تو ایسی صورت میں جو تبدیلی آتی ہے کہ انسان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ زیادہ سونا شروع کرتا ہے، گھر بار کی طرف اصلا توجہ نہیں ہے۔ اگر وہ دفتری ہے، کسی دفتر میں کام کرتا ہے
تو دفتر میں جو مراجعین ہیں، جو لوگ دفتر میں جن کو کام ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی انسان دکاندار ہے تو ماہ مبارک رمضان میں اس کا اخلاق بھی بگڑ جاتا ہے، گاہکوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں رہتا۔ اگر کوئی ٹیکسی چلاتا ہے تو عیناً اسی طرح جو ہے وہ اس کا اخلاق بھی۔ تو عزیزان یہ تبدیلی نہیں چاہیے، یہ تبدیلی نہیں۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر جو تبدیلی ہونی چاہیے، اور روزہ واقعی جو اس کا ہے، اب اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ صلی علی محمد وعلی محمد فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و فرجک و لسانک، فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو پھر انسان کی زبان بھی روزے سے ہو، انسان کے کان بھی روزے سے ہوں، انسان کی آنکھ بھی روزے سے ہو، یعنی انسان اپنے پورے وجود سے روزہ رکھے کہ وَتَغُزَّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ، انسان اپنی نگاہوں کو ایسی چیز کی جس کو دیکھنا حرام ہے، انسان اپنی نگاہوں کو دھیما کر لے، اس کی طرف نگاہ نہ کرے، حرام کی طرف انسان کی نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے۔ وَالسَّمْعَ عَمَّا لَا يَحِلُّ سَمَاعُهُ، اور انسان کا کان بھی روزے سے ہو، یعنی ایسی چیز کہ جس کا سننا جائز نہیں ہے وہ انسان نہ سنے۔ غیبت سننا حرام ہے، غیبت کو نہ سنے۔ اسی طرح وہ انسان ویسے عام حالات میں گانا بجانا سننا جائز نہیں ہے، خوب انسان روزے کی حالت میں بھی اس کو نہ سنے۔ وَاللِّسَانُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْفُحْشِ، اور فرمایا کہ انسان کی زبان بھی روزے سے ہو، انسان کی زبان بھی وہ جھوٹ اور فحش سے وہ پاک ہونی چاہیے، اس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو، اس کی زبان پر فحش نہ ہو، اس کی زبان پر گالی نہ ہو۔ تو انسان کا پورا وجود روزے سے ہو، حتیٰ انسان کی فکر بھی روزے سے ہو، یعنی وہ اشیاء کی جن کے بارے میں فکر کرنا سوچنا جائز نہیں ہے، انسان اس کو فکر میں نہ لائے۔ تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ وہ ایک واقعی روزہ جو ہے وہ شمار ہوگا۔ لہذا آپ حدیث جو ہے اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں، تفصیلی حدیث ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعہ کو جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس خطبے کا ایک حصہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ فرمایا کہ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، فرمایا کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں خوش خلق ہو، خوش خلقی کرے، اگر انسان گھر میں ہے تو بیوی بچوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے، اگر باہر ہے دفتر میں ہے تو لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ لوگ ہماری خوش اخلاقی کو دیکھ کر اور روزہ دار کے وجود میں وہ خوشی اور حشاش بشاش وجود کو دیکھ کر، اس کے پاکیزہ وجود کو دیکھ کر، اس کے معطر وجود کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ روزے سے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کی بد اخلاقی کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ جناب یہ روزے سے ہے۔ فرمایا کہ من حسن منکم فی ھذا الشہر، کہ جو شخص اس ماہ مبارک رمضان میں خوش اخلاقی سے پیش آئے تو اس کا اجر کیا ہے؟ کان لہ جواد علی الصراط، قیامت کے دن خداوند عالم کہ جب ہر شخص کی قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، خداوند عالم اس کو بہشت کا پروانہ عنایت کرے گا، اس پل صراط سے گزرنے کا پروانہ۔ یہی روزہ خوش اخلاقی، روزے میں خوش اخلاقی یہ جنت میں پل صراط سے گزرنے کا پروانہ قرار پائے گی۔ اور پھر فرمایا من حسن منکم فی ھذہ من وصل فیہ راحمہ، جو شخص اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اور رحم کے ساتھ صلہ رحم کرے ماہ مبارک رمضان میں، تو خداوند عالم وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، قیامت کے دن خداوند عالم اس پر رحم کرے گا۔ اور پھر فرمایا من خفف مملوکہ، ایک دوسری تعبیر کے مطابق کہ فرمایا کہ من خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ۔ ہاں اس نقطے کو آپ متوجہ ہوں۔
ماہ مبارک رمضان میں جو شخص اپنی ماتحت افراد پر وہ نرمی کرے، ان کے کاموں کے بوجھ کو کم کر دے. انسان کے گھر خادم ہیں، نوکر ہیں، اسی طرح دفتر میں انسان کے تحت جو ماتحت لوگ ہیں، اسی طرح انسان کے بیوی بچے انسان کے ماتحت ہیں. تو فرمایا کہ جو ماہ مبارک رمضان میں وہ اپنے ماتحت افراد پر وہ نرمی کرتا ہے، خداوند عالم قیامت کے دن اس سے نرمی سے حساب لے گا. لہذا انسان اپنے وہ دن کے امور کو منظم کر سکتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں تھوڑا دیر سے کام شروع کیا جائے، اور افطار کے وقت ذرا جلدی فرض کریں کہ وہ چھٹی دے دی جائے اور ان کو مرخص کر دیا جائے، تخفیف کی جائے اور ان کے ساتھ نرمی جو ہے وہ برتی جائے. اور پھر فرمایا من تطوع فیہ الصلاۃ، کہ جو ماہ مبارک رمضان میں عبادت و بندگی کرے گا، خداوند عالم کتب اللہ لہ براءۃ من النار، خوب آتش جہنم سے براءت کا اور بری الذمہ ہونے کا پروانہ اس کو عنایت کرے گا. اور پھر فرمایا ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، فرمایا کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں مجھ پر کثرت سے درود و صلوات بھیجے، سکل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، کہ جب قیامت کے دن مومنین کے لوگوں کے وہ اعمال کم ہوں گے، وزن کم ہوگا ان کا، تو خداوند عالم اس صلوات کو ان کے میزان میں ڈال دے گا اور جس سے ان کا وزن بڑھ جائے گا. لہذا عزیزان، ماہ مبارک رمضان میں وہ شرائط کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں اس روزے کو رکھا جائے. اور اسی طرح من جملہ شرائط میں سے ایک اور حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کریں کہ جب رسول جناب مرحوم شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ جب رسول گرامی اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے ایک محل اور قصر کو دیکھا. تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ محل اور یہ قصر یہ کس کی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ محل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن میں 4 صفات ہوں گی. یہ محل ان لوگوں کے لیے. اور پھر جو ہے وہ اس محل کی رسول گرامی اسلام نے اصحاب کو اس محل کی صفات کو بیان کیا کہ یہ محل جو ہے وہ اس قسم کا ہے، اور ایسا محل کہ جس میں انسان اندر کھڑا ہو تو باہر کا سارا منظر جو دکھائی دے گا، اور بہت ساری صفات کو بیان کیا کہ انشاءاللہ وہ ہم صفات کو بیان نہیں کریں گے. انشاءاللہ آپ مومنین جب وہاں تشریف لے جائیں گے اور جائیں گے تو خود ہی اس محل کو جو ہے وہ ملاحظہ کریں گے. تو فرمایا کہ یہ محل ان لوگوں کا ہے کہ جن میں 4 صفات ہوں. پہلی صفت فقال لمن اطاب الکلام، فرمایا کہ جن کی کلام طیب اور پاکیزہ ہوگی. کلام طیب اور پاکیزہ. عزیزاً، یہاں پر 2 چیزیں رسول گرامی اسلام نے بیان کی ہیں من اطاب الکلام اس حدیث میں، کہ جس کی کلام پاکیزہ ہو، یعنی اس کی کلام میں غیبت نہ ہو، کیونکہ غیبت پاکیزہ کلام نہیں ہے. جھوٹ نہ ہو، اس لیے کہ جھوٹ پاکیزہ کلام نہیں ہے. تہمت نہ ہو، تہمت پاکیزہ کلام نہیں ہے. خوب اس میں وہ چغل خوری کی نہ ہو وہ کلام، اس لیے کہ وہ پاکیزہ نہیں ہے. بس یہ چیزیں نہیں ہوں، یہ منفی، اس سے جو ہے وہ یہ منفی کلام جو ہے وہ نکل جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے. من اطاب الکلام، جس کی کلام پاکیزہ اور طیب ہو. تو وہاں اس محفل میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ تشریف فرما ہے. رسول گرامی اسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ کی امت میں کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ ہاں، وہ باقی صفات کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ یہ 4 صفات جو وہ آپ نے بیان کی ہیں تو ان کی کون طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے علی میرے نزدیک آؤ. امیر المومنین نزدیک گئے تو آپ نے فرمایا کہ یا اے علی، اس پاکیزہ کلام سے مراد یہ کلام ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پاکیزہ کلام ہے، یعنی وہ کلام غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، تہمت نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں، لیکن کلام اس کی پاکیزہ ہو، یعنی یہ ذکر الہی ہو. اور یہ وہی ذکر الہی ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے پہلے جب ملائکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو
ملائکہ کا ذکر بھی یہی ذکر ہوتا تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح رسول گرامی اسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میقات پر تشریف لے گئے تو خداوند عالم نے انہیں کچھ کلمات تعلیم دیے، اور وہ کلمات کیا تھے کہ جن کی تعلیم خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو دی؟ تو فرمایا کہ یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات۔ اسی طرح دوسری حدیث میں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب کعبہ کو دوبارہ اس کو اٹھایا اور دیواریں اس کی تعمیر کیں، تو جب دیوار کا وہ ایک پایا جو ہے وہ رکھتے تو ایک پائے پہ آپ ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ کا ذکر پڑھتے، اس کے بعد دوسرے پائے پر سبحان اللہ کا پہلے پائے پر، اور دوسرے پائے پر الحمدللہ کا ذکر پڑھتے، اور تیسرے پائے پر ولا الہ الا اللہ، اور چوتھا پایا اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے کعبے کی بنیاد اور کعبے کی دیواروں کو اسی طرح آپ نے اٹھایا اور تعمیر کی۔ لہٰذا یہ ذکر وہ الذکر ہے، مادر ذکر ہے، تمام اذکار کی مادر ذکر جو ہے وہ یہی ہے۔ اور پھر حدیث میں آیا ہے کہ مستحب ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ یہ ذکر کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس پہلی چیز جو آپ نے فرمائی کہ یہ قصر ان لوگوں کے لیے ہے، یہ محل ان لوگوں کے لیے ہے لمن اطاب الکلام۔ دوسرا وادام الصیام، جو پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، کوئی روزے کو ترک نہ کرے۔ یعنی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ روزے سے جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جناب ہم ابھی روزے جو ہیں وہ سخت ہیں تو سردیوں میں ہم روزے رکھیں گے، لہذا ماہ مبارک رمضان میں مثلا سفر پہ نکلتے ہیں تو سفر میں تو روزہ نہیں ہے، لہذا ماہ مبارک رمضان ہم سفر میں نکلتے ہیں تاکہ روزے ہم جو ہے وہ ان سے بھی بچ جائیں اور گناہ بھی نہ ہو، اور پھر جو ہے وہ ہم سردیوں میں کہیں ان کی قضا کر لیں گے، اگرچہ شرعی طور پر یہ شاید گناہ نہ ہو، لیکن ماہ مبارک رمضان کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، جو برکت ہے، وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ من وادام الصیام، جو پورے کے پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، واطعم الطعام، اور جو اطعام کرے۔ اور امیر المومنین نے جب پوچھا یا رسول اللہ اس اطعام سے مراد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اطعام طعام یعنی اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال روزی طلب کرے اور حلال روزی اپنی بیوی بچوں کو کھلائے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ وَتَحَجَّدَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا کہ نماز شب سحر کو بیدار ہو، صبح بیدار ہو، اور خدا کے حضور وہ سجدہ ریز ہو، خدا کے حضور عبادت کرے، تہجد پڑھے۔ عزیزان، اگر رمضان میں وہ سحری کے وقت جو ہے وہ پوری نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے تو جتنی ممکن ہے پڑھ لیں، 2 رکعت خدا کے حضور سجدہ کریں، نماز تہجد کو بجا لائیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آخری 3 رکعت نماز شفع اور نماز وتر ہے، اس کو جو ہے وہ بجا لائیں۔ اور اسی طرح دوسری عبادات کو جس قدر انسان کے اندر ہمت ہے ان عبادات کو بجا لائے۔ اور آخر میں فقط ایک حدیث امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے آپ نے فرمایا کہ لا یکون یوم صومک کا یوم فطرک، فرمایا کہ تمہارے روزے کا دن وہ افطار والے دن کی طرح نہیں ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ اور یہ جس طرح پہلے عرض کیا کہ ماہ مبارک رمضان ماہ تربیت ہے، ماہ تقویت ارادہ ہے، اور انسان جب ماہ مبارک رمضان میں ایک ماہ اس تربیت سے گزرتا ہے تو پھر پورا سال وہ چارج ہو جاتا ہے انسان، اور پورا سال پھر اس کی وہی ماہ مبارک رمضان کی تربیت اس کو کام آتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں جب اس نے وہ اپنی زبان پر وہ فحش اور جھوٹ کو جب نہیں لاتا تو پھر کوشش انسان کی ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد اس تربیت پر وہ واقعی رہے اور اپنی زندگی کو اسی ماہ مبارک رمضان کی طرح انسان گزارے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اور عزیزان، ہماری بحث کا دوسرا حصہ احکام کے حوالے سے کہ
انسان صبح سحری کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد انسان کے دانتوں میں بالآخر کھانے کے وہ ذرات کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں، تو کیا اس صورت میں خلال کرنا لازم ہے کہ انسان خلال کرے، کلی کرے، تاکہ وہ ذرات انسان کے منہ سے اور دانتوں سے خارج ہو جائیں؟ اگر انسان جو ہے وہ خلال نہیں کرتا اور انسان کے منہ میں وہ ذرات ہوں اور وہ ذرات وہ انسان جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ان ذرات کو اگر نگل لے، کھا لے روزے کی حالت میں، اگرچہ وہ باریک سے ذرہ کیوں نہ ہو، تو انسان کا روزہ باطل ہے۔ لہذا اگر انسان اس کو یہ معلوم ہو کہ منہ کے اندر اور دانتوں میں ذرات ہیں اور دن میں روزے کی حالت میں وہ کہیں حلق میں نہ چلے جائیں، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ وہ انسان خلال کرے، کلی کرے، یا آج کل جو ہے وہ مثلا برش وغیرہ کرے تاکہ وہ ذرات پورے طور پر انسان کے منہ سے خارج ہو جائیں۔ دوسرا مسئلہ کہ عام طور پر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان کا لعاب، منہ میں جو تھوک سا آ جاتا ہے، لعاب جو ہوتا ہے، اس کو نگلنے کا حکم کیا ہے؟ آیا اس کا نگلنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہاں، روزے کی حالت میں جو لعاب انسان کے منہ میں پیدا ہوتا ہے اس کو نگلنا جائز ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگرچہ فرض کریں انسان بازار جاتا ہے اور وہاں وہ کسی چیز پر، انسان کی کھٹی چیز پر نظر پڑتی ہے اور انسان کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، خوب یہ انسان کے منہ میں پانی جو بھرا ہے اس کا نگلنا بھی جائز ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن عام طور پر انسان وضو کرتا ہے یا انسان کلی کرتا ہے، تو کلی کرنے کے بعد وہ کم از کم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ انسان تھوک دے، اور تھوکنے کے بعد جو لعاب ہوگا اس کے نگلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور انسان کو روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ کہ روزے کی حالت میں انسان کے سر اور سینے سے وہ جو بلغم پیدا ہوتی ہے، خوب اس کا کیا حکم ہے؟ تو عزیزان، اگر یہ بلغم انسان کے منہ میں آ جائے تو اس صورت میں بہتر ہے کہ اس کو تھوک دیا جائے، لیکن اگر وہ بلغم انسان کے منہ میں نہ آئے اور انسان کے حلق میں نیچے اتر جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہے اور اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ البتہ اگر بلغم وغیرہ منہ کی فضا میں، یہ منہ کی جو فضا ہے اس تک اگر پہنچ بھی جائے تو اگر اس کو وہ نگل لے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ بلغم چونکہ عام طور پر اس سے تنفر سے ہے، لہذا بہتر ہے اور مستحب یہ ہے کہ اس کو انسان اگل دے اور اس کو تھوک دے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ چوتھا مسئلہ کہ عام طور پر روزہ دار شخص جو ہے وہ، چونکہ گرمی کا موسم ہے اور ممکن ہے بعض روزہ دار روزے کی حالت میں ان کو وہ شدت سے پیاس لگے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ عزیزاً، اگر انسان کو شدید پیاس ہو اور جس سے اس کو موت کا خوف ہو، یا اس قدر شدید پیاس ہو کہ جس کا برداشت کرنا انسان کے لیے وہ مشکل ہو اور سخت ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ روزے کی حالت میں اتنی مقدار پانی پینا جائز اور صحیح ہے کہ جس سے اس کی وہ مشکل برطرف ہو جائے۔ البتہ یہ شریعت نے اگرچہ اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد وہ اس کی قضا کرے گا، کفارہ اس کا واجب نہیں ہے، لیکن وہ فقط بقدر ضرورت پانی کو پیے اور باقی مدت افطار تک وہ امساک کرے، یعنی کوئی اور چیز جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ اس کو نہ کھائے اور نہ پیے، امساک کرے اور ماہ مبارک رمضان کے بعد وہ اس کی قضا بجا لائے۔ اور آخری مسئلہ کہ عام طور پر جوانوں میں یہ مسئلہ جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے اور اکثر یہ مسئلہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ جوان اگر روزے کی حالت میں دن میں اگر سوتا ہے اور خواب میں اور نیند میں بے اختیار اگر جنب ہو جائے اور منی خارج ہو جائے اور جنب ہو جائے تو اس صورت میں اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ تو عزیزان، خواب میں، نیند میں اگر انسان جنب ہو جائے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ صحیح ہے، روزہ اس کا باطل نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے آپ کو جنب کرے تو اس صورت میں اس کا روزہ بھی باطل ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ لیکن اگر انسان وہ نیند کے عالم میں جنب ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے اور وہ نماز وغیرہ کے لیے
وہ غسل جو ہے وہ بجا لائے گا۔ اور اگر انسان کو علم ہو کہ اگر میں دن میں سو گیا تو جنب ہو جاؤں گا، تو کیا اس کے لیے دن میں روزے کی حالت میں سونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو عزیزاً، اگر انسان کو معلوم بھی ہو کہ اگر میں سو گیا تو جنب ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اس کا دن میں سونا جائز ہے، اور اگر وہ جنب ہو بھی جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے اور ماہ مبارک کے رمضان کی اس رحمت و برکت وہ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔